جاتا ہے۔ اب ایک تو جملہ محترضہ یہ ہے، دوسرا کیا ہے کہ اگر تو یہ آرڈیننس کی وجہ سے انتشار تھا تو پھر آج ختم ہو جانا چاہیے جی، بالکل ختم ہو جانا۔ تو پھر انتشار آرڈیننس کی وجہ سے تو نہیں ہے، پھر کس وجہ سے ہے؟ یہ اس سوال کا جواب بالخصوص مظفرآباد کے سارے شہریان کو اور تاجروں کو اور آزاد کشمیر کے تمام ریاست کے باشندوں کو تلاش کرنا ہے۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر زندہ باد، وزیر اعظم آزاد کشمیر زندہ باد، راجہ فیصل ممتاز راٹھور زندہ باد، میاں وحید زندہ باد۔ اگر تو بات آرڈیننس کی ہے تو وہ قضیہ تو آج عدالتی حکم کے بعد تمام ہوا، ٹھیک۔ اب اگر یہ احتجاج برقرار ہے تو یہ سوال بطور سیاسی کارکن میں ریاست کے تمام باشعور طبقات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اب یہ احتجاج کیوں ہے؟ ہاں، اگر یہ احتجاج سیاسی نوعیت کا ہے، دیگر مطالبات ہیں، تو پھر اس میں آزاد کشمیر بھر کے تاجروں کو اور باقی دوستوں کو اور ان لوگوں کو جن کا ڈیلی بیسس پر روزگار ہے، آپ ان سے ان کا حق زندگی چھین رہے ہیں۔ مثلاً میں آج شکریہ ادا کرتا ہوں خصوصی طور پر ڈرگ ایسوسیشن کے جتنے لوگ ہیں۔ ابھی شعور مرا تو نہیں ہے نا، جب اجتماعی شعور مر جائے معاشرے ختم ہو جاتے ہیں، پھر تو زلزلوں کی ضرورت بھی نہیں رہتی خدا نخواستہ۔ ان سب دوستوں نے یہ بات کہی کہ جی ہمارا تو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، ہمارے جنرل سٹور کو بند کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی ہڑتالی رہنما کی والد والدہ یا اس کو خود کوئی دل کا دورہ پڑ گیا، اس نے دوائی کہاں سے لینی ہے؟ میڈیکل سٹور بند ہوا تو ٹھیک۔ اب کوئی مسافر، کوئی راہ گزر، کسی کے گھر میں اگر کوئی پریشانی ہے، وہ کوئی چیز بیکری پہ لینے جاتا ہے، کوئی کھانے پینے کا سامان ہوٹل پہ لینے جاتا ہے، اس غیر معینہ مدت کی ہڑتال سے کس کس نے متاثر ہونا ہے؟ یہ سب آپ کو سوچنا ہے۔ تو ہماری درخواست کیا ہے کہ یہ مظفرآباد کے شہری اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں کہ انہیں اس احتجاج کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا۔ اور یہ جو احتجاج ہے غیر معینہ مدت کا، خدا نہ خواستہ، اس کی بنیادی وجوہات تو پوچھنا آپ سب کا دوستوں کا حق ہے کہ آپ کتنے دن لوگوں کا روزگار چھینیں گے۔ یہ اگلے دن میں آیا تھا، پتہ نہیں کیا، ہاں وہ ماکڑی کے اوپر گیا تو وہ بیچارے اڈا مزدور وہاں بیٹھے ہوئے تھے شام تک، کسی کے ہاتھ میں ڈرل مشین تھی، کسی کے ہاتھ میں وہ مختلف چیزیں۔ اچھا، ان کو وہ مزدوری نہیں ملی اس دن، اتفاق سے نہیں ملی ہوگی، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن آپ ان کی امید بھی مارنا چاہتے ہیں کہ یہ ہڑتال آپ اس چوک میں بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ کیوں؟ اب ان کے گھر میں بچے نہیں ہیں، ان کے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں جو ایک وقت کی روٹی کی ترس رہے ہیں۔ جتنے سبزی والے ہیں، فروٹ والے ہیں، مرغی والے ہیں، 2 دن آپ بند کر کے دیکھیں، ان کا تو 2 مہینے کا وہ قسطیں اور قرضہ ان کے ذمہ چڑھ جانا ہے۔ کتنی کو اکانومی ہے ہماری کہ جو اس قسم کے ایڈونچرزم کی متحمل ہو سکتی ہے؟ ہاں، جو بڑے سرمایہ دار ہیں وہ شاید کر سکتے ہوں، لیکن عام ایوریج دکاندار یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہ بیانیہ آپ نے خود تشکیل دیا کہ جی یہ احتجاج خالصتاً آرڈیننس کے پیچھے ہے، تو آرڈیننس تو ختم، عدالت نے اس کو سسپینڈ کر دیا۔ اب آپ کے پاس کیا بیانیہ ہے؟ نہیں جی اب ہمارے پچھلے مطالبات بھی آ گئے ہیں، تو پچھلے مطالبات پر آئیں، بیٹھ کے بات کریں، بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کریں۔ ریاست کے سرکاری دفاتر یا اسکول کالج تو سارے اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں نا، عام آدمی کا روزگار متاثر ہو رہا ہے۔ عام آدمی کا روزگار تب متاثر ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ تب متاثر ہوتا ہے جب غزہ کی صورتحال بنے، یا مقبوضہ کشمیر کی، نہ آپ کو آزادی کی قدر و قیمت ہے، نہ شہری آزادیوں کی قدر و قیمت ہے۔ وہاں پہ جب شہری آزادیاں چھینی گئیں تو 365 دن، 1 سال نہیں کئی سال وہ جیل میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہاں تو آپ جو دنیا جہان کی گفتگو فرمائیں، جو قومی سلامتی کے تقاضوں کا بھی ستیہ ناش کرتی ہو، وہ بھی آپ کر رہے ہیں، اور حکومت برداشت سے سنتی ہے۔ چلیں جی شہری آزادیوں کے نام پہ کریں۔ یہ سستی بجلی اور سستا آٹا
اس ایکشن کمیٹی کے دوستوں سے پہلے وزیر اعظم نے جا کے پاکستان کی سینٹ میں یہ موقف پیش کیا. بھلا ریاست کے شہریوں کا ہوا. جس نے بھی وزیر اعظم کے موقف کی تائید کی یا اس میں حصہ ڈالا، اگر لوگوں کے ریاست کے لوگوں کی بھلائی ہوئی ہے کوئی بری بات نہیں، جو چاہے اس کا کوئی کریڈٹ لینا چاہے لے. لیکن اگر کسی دوست کے ذہن میں یہ شرپسندی تھی کہ اتنا سستا کرنے سے ریاستی نظام ہی بیٹھ جائے گا، ریاست یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، اسٹیٹ سٹرکچر ڈوب جائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر ایسی تمام سوچ و فکر کرنے والوں کو آج واقعی پریشانی کا سامنا ہے. بالکل ایسا تو نہیں ہوا. سستی بجلی بھی موجود ہے، سستا آٹا بھی موجود ہے، ریاست کا انتظام بھی چل رہا ہے اور تعمیر و ترقی کا پہیہ پوری قوت سے دوڑ رہا ہے. تو پھر آج یہ بات ریاست کے ہر ذی شعور شہری کو سمجھنی ہے کہ یہ نیگیٹو پروپیگنڈا کیوں جنریٹ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ سستی بجلی اور سستا آٹا ختم کر رہا ہے، جبکہ وزیر اعظم ایک دفعہ نہیں کوئی 15 مرتبہ یہ جملہ دہرا چکا ہے. آج 16ویں مرتبہ دہرا رہا ہوں کہ ایسا کوئی منصوبہ حکومت میں کسی سطح پر بھی زیر کار نہیں ہے جو ریاست کے عوام کو جو حقوق حاصل ہیں ان کا تحفظ کرنا، چاہے وہ سستی بجلی ہے یا سستا آٹا ہے، وہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پہ فرض ہے. تو یہ نیریٹو جنریٹ کیوں کیا جا رہا ہے کہ سستا آٹا بھی ہو گیا، سستی بجلی بھی ہوگی، آرڈیننس بھی ہو گیا، لیکن ہم نے احتجاج اور انتشار سے باز نہیں آنا. تو پھر تو یہ تو سارا پرائما فشائی جتنا بھی یہ وادی النظر میں یہ مقدمہ ہے، اس کا فیصلہ الٹیمیٹلی شہری ہو جائے گا.